بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ میرے دوستو، میں آج کی اس ویڈیو میں دلہن کے لیے چند نصیحتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو، دلہن بننا گڑیا اور گڑے کا کوئی کھیل نہیں، وہ ایک عظیم ذمہ داری کا نقطہ آغاز ہے۔ دلہن کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کے حقوق کی رعایت کی ذمہ داری کو بھی کبھی فراموش نہ کرے، بے جا غیرت اور شک و شبہ میں نہ پڑے۔ صفائی ستھرائی، زیب و زینت، بناؤ سنگھار، خوشبو وغیرہ کا ہمیشہ خیال رکھے۔ صفائی ستھرائی میں ان امور کی بڑی اہمیت ہے جنہیں کتب احادیث میں سنن فطرت کے عنوان سے ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت کی ہیں: ختنہ، زیر ناف، مونچھیں کترانا، ناخن کاٹنا اور بغل کے بال کھیڑنا۔ ختنہ مردوں پر واجب اور عورتوں کے لیے مستحب ہے۔ زیر ناف مونڈنے، مونچھیں کترانے، ناخن کاٹنے اور بغل کے بال اکھیڑنے میں 40 دن سے زیادہ تاخیر کرنا حرام ہے۔ میرے دوستو، صفائی کے ساتھ ساتھ عطر اور خوشبو کا استعمال الفت و محبت پیدا کرنے میں بے حد مؤثر ہے۔ جس طرح عورت اپنی پوشاک اور زیورات پر توجہ دیتی ہے تاکہ نظر پڑتے ہی دل میں کشش پیدا ہو، ایسے ہی اسے خوشبو پر بھی توجہ دینی چاہیے تاکہ ناک میں خوشبو پہنچتے ہی نہ صرف دل لپک اٹھے بلکہ ایک ہیجان برپا ہو جائے۔ دلہن کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کی عزت اس کے شوہر کی عزت ہے اور اس کو سماج میں وہی مقام حاصل ہوگا جو اس کے شوہر کو حاصل ہوگا۔ اگر اس کا شوہر محترم و معزز ہے، صاحب حسب و نسب ہے، لوگوں کے ساتھ درمیان اچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، تو یہی معاملہ اس کی بیوی کے ساتھ بھی ہوگا۔ لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو نتیجہ بھی برعکس ہوگا۔ لہٰذا کوئی عورت اگر اپنے آپ کو پوری طرح شوہر کے برابر سمجھتی ہے تو یہ اس کا سنگین غلطی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اس کی سنگین غلطی ہے۔ اسی غلط فہمی کے نتیجے میں کچھ عورتیں بعض اوقات ایسے الفاظ کا استعمال کرتی ہیں جن کا استعمال انہیں نہیں کرنا چاہیے۔ مثلاً وہ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ آپ کو میرے احترام اور میرے رتبے کا کوئی خیال نہیں رہتا، حالانکہ حقیقت ہے کہ سماج میں بیوی کا درجہ اور مرتبہ اس کے شوہر کی حیثیت کے اعتبار سے ہی متعین ہوتا ہے، اور ہر مرد یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل ہو اور اس کے اہل و عیال کی عزت ہو اور اسے ہر مجمع میں سرفرازی اور سرخروئی حاصل رہے۔ میرے دوستو، ایک عورت اپنا قصہ بیان کرتی ہے کہ اس نے ایک مشہور شخصیت سے شادی کی اور کچھ دنوں کے بعد ان دونوں میں کسی بات پر اختلاف ہو گیا، چنانچہ ایک عورت نے اس سے طلاق طلب کر لی۔ عورت کا بیان ہے کہ وہی لوگ جو پہلے اس کی دعوتیں کیا کرتے تھے، اسے اپنے گھر بلا کر میزبانی کرتے تھے، عزت دیتے تھے، طلاق کے بعد وہ سب کی نگاہوں میں اجنبی بن گئی، اس کا کوئی پرسان حال نہ رہا۔ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ بیوی کو سماج اور معاشرے میں اس کے شوہر کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہی عزت ملتی ہے۔ دلہن کے لیے ایک اہم وصیت یہ بھی ہے جو ابو داؤد نے اپنی بیوی کو نصیحت کرتے ہوئے اشعار میں کہے ہیں: میں تجھے جو فاضل چیز دے دوں اسے لے لے، اسی میں ہماری محبت بقا ہے، اور میرے غصے کی حالت میں اپنی زبان بند رکھ، کچھ مت بول۔ غصے کی حالت میں بھی شوہر کے دل میں بیوی کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس حالت میں کوئی تکلیف دہ یا اذیت ناک بات جب شوہر کو پہنچتی ہے
تو ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، کیونکہ حالت غصہ میں تکلیف اور محبت اکٹھا نہیں رہ سکتے۔ اگر محبت زیادہ ہے تو وہ خود باقی رہے گی اور تکلیف کو بھگا دے گی، اور اگر تکلیف زیادہ ہوئی تو وہ خود دل پر قابض ہو جائے گی اور وہاں سے محبت کو نکال بھگائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ طلاق کے اکثر و بیشتر واقعات غصہ کی حالت میں صادر ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ شوہر غصے میں آیا، بیوی نے تکرار کی، بات آگے بڑھائی، بات پر بات بڑھتی چلی گئی اور طلاق تک نوبت جا پہنچی۔ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر جب غصے کی حالت میں ہو تو بیوی چپ سادھ لے اور پوری طرح خاموش اختیار ہو جائے۔ پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور شوہر اپنی طبیعی حالت پر لوٹ آئے، اس کا دل و دماغ پرسکون ہو جائے، تو اس مسئلے پر از سر نو گفتگو کرے۔ میرے دوستو، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔